السلام علیکم یا علی مدد۔ آج 8 محرم ہے، شہنشاہ وفا حضرت مولا غازی عباس علمدار کی شہادت کا دن۔ تو آج کے دن کے بھی فضائل و مصائب میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ آج صبح کی مجلس کے علاوہ بھی بہت سی مجالس کو اٹینڈ کریں گے، ان مجالس کے بھی کلپس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ ابھی میں دھوبی گھاٹ والی مجلس کے لیے نکلنے لگا ہوں، تو شہر چلتے ہیں۔ فائنلی الحمدللہ میں شہر پہنچ گیا ہوں، مجلس میں جا رہا ہوں۔ آج 8 محرم الحرام کی مجلس پڑھیں گے، علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب، وہ بھی بس میں جا ہی رہا ہوں۔ نوکر ہمیں نوکر مولا غازی کا علی ایک جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایسے میں علی اور رسول ہیں اور ایک وادی سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں رسول پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اس لیے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ رسول نے علی کے زانوں پر اپنا سر رکھ دیا، وہی اتر رہی تھی، رسول کی آنکھیں بند تھی۔ عصر کا وقت نکل گیا، سورج ڈوبا۔ ایک بار رسول کی آنکھ کھلی، یا علی تم نے نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے کہ علی نے یہی کہا ہوگا کہ میری نماز تو آپ کی اطاعت ہے، آپ آرام میں تھے اور میں آپ کی اطاعت میں مصروف تھا۔ تو کہا یا علی سورج کو واپس پلٹاؤ تاکہ تم عصر کی نماز ادا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول جس عالم میں تھے، رسول نماز ادا کر چکے تھے۔ جیتے رہے سلامت رہے، رسول نماز ادا کر چکے تھے۔ اور علی کی نماز یہی تھی کہ رسول علی کے زانوں پر ہے اور علی رسول کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ علی کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، علی نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی، رسول نے اپنے عالم میں نماز پڑھی۔ لیکن چونکہ امت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، تو کہا یا علی جاؤ سورج کو واپس پلٹاؤ اور دیکھو سورج سے باتیں کرنا، سورج جواب دے گا۔ سورج جواب دے گا۔ علی پہنچے، افق کی طرف پہنچے۔ علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو سلام کیا، السلام علیکم ایھا الخلق المطیع للہ، اے اللہ کی اطاعت گزار مخلوق، تجھ پر علی کا سلام۔ علی نے ایک لفظ کہا تھا، المطیع للہ، اے اللہ کی اطاعت گزار مخلوق، تجھ پر میرا سلام۔ سورج واپس پلٹا، واپس ابھرا، اور ابھرتے یہ کہتا ابھرا، وعلیک السلام یا امیر المومنین یا یعصب الدین واخا رسول اللہ ووصیہ وحجت اللہ علی خلقہ۔ یعنی علی نے ایک لفظ کہا تھا کہ اے اللہ کی اطاعت گزار مخلوق، تجھ پر سلام، اور سورج نے علی کی مدح میں 5 الفاظ کہے، وعلیک السلام یا امیر المومنین یا اخا رسول اللہ ووصیہ وحجت اللہ علی خلقہ۔ اے امیر المومنین آپ پر سلام، اے رسول اللہ کے بھائی آپ پر سلام، اے رسول اللہ کے وسیع آپ پر سلام، اے اللہ کی اس زمین پر حجت آپ پر سلام۔ یعنی سورج کا امیر بھی علی ہے۔ یا امیر المومنین کہہ کے سورج نے اپنے آپ کو مومنین میں شامل کیا اور بتایا میں بھی علی والا ہوں، اے امیر المومنین آپ پر سلام، اے یعصب الدین آپ پر سلام، اے اللہ کے رسول کے وسیع آپ پر سلام، اے اللہ کی اس دنیا میں حجت آپ پر سلام۔ تو کائنات کی ہر شے رسول کی تعریف بھی کرتی ہے اور رسول کی معرفت بھی رکھتی ہے، علی کی تعریف بھی کرتی ہے اور علی کی معرفت بھی رکھتی ہے۔ 23 برس گفتگو شروع ہو گئی، 23 برس رسول نے قرآن کی آیتوں کے نزول کے وقت علی کا تعارف کرایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا قرآن کی 313 آیتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف شان علی میں نازل ہوئی ہیں، کہ جن کا مصداق صرف اور صرف علی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی کم از کم 313 آیتیں تو ایسی ہیں کہ جو شان علی میں نازل ہوئی، کہ جو شان ابو تراب میں نازل ہوئی۔ تو میں کل ایک آیت آپ کے حوالے کر چکا اور آج وہیں سے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ یا علی حبک حسنہ، یاد ہے کل کی تقریر، وہیں سے تقریر آگے بڑھ رہی ہے۔ یا علی حبک حسنہ لا تضر معها سیئہ وبغضک سیئہ لا تنفع معها حسنہ۔ ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی نے اس روایت کو اپنی مناقب میں لکھا کہ یا علی تمہاری محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، تمہارا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ علی کی محبت حسنہ ہے، توجہ، اللہ کے رسول نے کہہ دیا علی کی محبت حسنہ ہے، علی کی محبت حسنہ ہے۔ کل میں حسنہ کی تعریف بیان کر چکا کہ
علی کی محبت حسنہ ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی اور اہل سنت مصدر نے یہ بات ثابت کر دی کہ علی کی محبت حسنہ ہے، تو جس رسول نے کہا تھا کہ علی کی محبت حسنہ ہے، اسی رسول نے مجھے جب نماز کا طریقہ سکھایا تو رسول نے کہا دوسری رکعت پڑھنا شروع کرنا، اس وقت تک رکوع میں نہ جانا جب تک دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند نہ کرو، اور دعائے قنوت نہ پڑھو، اور دعائے قنوت میں کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں جملہ آپ تک پہنچا کہ نہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ میں نے عربی کا جملہ آپ کے حوالے کر دیا، لیکن پیغمبر نے حسنہ کا ترجمہ کیا محبت علی، حسنہ کا ترجمہ کیا محبت علی، حسنہ کا جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں ان کو میرا سلام ہے، حسنہ کا ترجمہ کیا محبت علی۔ جب پیغمبر نے حسنہ کا ترجمہ کر دیا تو اب آیت کے ترجمے میں لکھتے ہوئے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں کہ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا پروردگار دنیا میں بھی محبت علی دے، آخرت میں بھی محبت علی دے۔ اپنے دور میں خزانہ رحمت رسول اور اپنے دور میں خزانہ رحمت حسین۔ حسین اگر خزانہ رحمت نہ ہوتے، آخری حملے سے پہلے تک حسین نے یہی چاہا کہ امت کی بخشش ہو جائے، امت کی بخشش ہو جائے، یعنی کہیں ایسا نہ ہوا کہ حسین صرف حسین کے ساتھ کہ ابھی شیر خار کو دفن کر کے آئے، علی اصغر کو دفن کر کے آئے، اور جب میدان جنگ میں آئے تو حسین نے جو خطبہ دیا ہے اس وقت، اس خطبے کا پہلا لفظ یہ ہے کہ اے انسانوں تم پہچانتے ہو کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ یعنی اس وقت بھی معرفت خدا کی بات کی ہے حسین نے۔ یہ جتنے شہید جا رہے تھے ان کے دل میں شہادت کی تمنا تو تھی، لیکن اصل میں مطمع نظر یہ تھا کہ حسین سے اجازت لے کے جاتے تھے کہ فرزند رسول آپ گھر سے نکلے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، تو ہم آپ کی اجازت سے فوج یزید کے پاس جا کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، بتائیں گے کہ آپ کون ہیں، بتائیں گے کہ آپ کا گھرانہ کون سا ہے۔ تو ہر شہید جاتا تھا اور جا کر خطبہ دیتا تھا، رجس پڑھتا تھا، اپنا تعارف کراتا اور حسین کا تعارف کراتا، اور ایسے میں وہاں سے بات قبول نہ ہوتی تو جنگ کی آفر ہو جاتی، جنگ کی دعوت ہوتی، اور پھر یہاں سے بھی تلوار چلتی اور وہاں سے بھی تلوار چلتی، اور پھر ماؤں کا ارمان یقیناً دل ہی دل میں رہ جاتا، لیکن ماؤں کا ارمان سب سے بڑا یہ تھا کہ بیٹے کا جنازہ آ جائے، ہمارے لال کی میت آ جائے، اس لیے کہ ہر ماں یہ چاہتی تھی کہ فاطمہ کی بارگاہ میں ہماری قربانی قبول ہو جائے، فاطمہ کے دربار میں محشر میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ تو میرے عزیزوں، ختم کر دی میں نے بات، کربلا میں ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا، ہر کسی نے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگا، پروردگار مجھے کربلا کا نمائندہ دے دے، کربلا کا نمائندہ دے دے جس علی سے پوری زندگی میں سب مانگتے رہے اور علی سب کو عطا کرتا رہا۔ اس علی نے نماز شب میں اللہ سے عباس کو مانگا، پروردگار مجھے ایک بیٹا ایسا دے دے جو میری ہی شبیہ ہو اور کربلا میں حسین کے کام آ جائے، حسین کا ناصر بن جائے۔ اجرکم اللہ۔ کتنا پیار ہے آپ کو ذکر عباس سے۔ میں چاہتا ہوں روتے روتے ایک مرتبہ آپ سب مل کے میرے ساتھ کہیں عباس، بس روتے روتے کہنا عباس۔ عجیب لفظ ہے یہ عباس، عجیب اس میں ممتا ہے، عجیب اس میں رحم ہے لفظ عباس میں۔ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میں عباس کا ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ حسین کی امید کا نام ہے عباس، اہل حرم کی آس کا نام ہے عباس، سکینہ کی امید کا نام ہے عباس۔ جانا ہے روضہ حسین پر تو پہلے حسین سے پہلے عباس کے روضے سے ہوتے ہوئے گزرو، اس لیے کہ عباس باب الحسین ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ ابھی بھی کچھ مانگنا ہے تو باب الحوائج کا دست عطا کھلا ہوا ہے، عباس سے مانگنا، عباس سب کچھ عطا کر دے گا۔ بچوں کی پیاس کا ذمہ بھی عباس کے پاس تھا، بچوں کے کھانے کا ذمہ بھی عباس کے پاس تھا۔ جس بچے کو پیاس لگتی تھی وہ یہی کہتا تھا چچا عباس پیاس لگ رہی ہے، چچا عباس بھوک لگ رہی ہے۔ اتنا عشق ہے تمام بچوں کو حضرت عباس سے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے بچپن میں میرا بھی یہی، میری بھی یہی کیفیت تھی، اور یقیناً آپ کی بھی یہی کیفیت کہ 8 محرم آتی ہے، ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ ہم علم اٹھائیں گے، بابا ہم علم اٹھائیں گے۔ عباس کے علم سے بچوں کو بڑی محبت ہے، اس لیے کہ علم سے ایک بچی کی محبت بندھی ہوئی ہے، ایک بچی کی محبت بندھی ہوئی ہے۔ وہ بچی جو پیاسی تھی اس کا مشکیزہ آج تک علم سے بندھا ہوا ہے، آج اسی علم کی شبیہ برآمد ہونا ہے، عباس کے علم کی شبیہ، عباس کے علم کی شبیہ۔ ایک بار علی بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، علی خطبہ دے رہے تھے، علی نے خطبہ دیتے دیتے دیکھا
کہ حسین نیچے بیٹھے ہیں اور حسین نے کمبر کی طرف اشارہ کر کے پانی کا اشارہ کیا کہ کمبر مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی لا کے دو۔ رات کا وقت ہے، عشاء کے بعد علی خطبہ دے رہے ہیں اور ایسے میں حسین کو پیاس لگی۔ حسین نے کمبر کی طرف پانی کا اشارہ کیا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ کمبر اٹھ کے گئے، علی ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، علی کو سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ ایک بار علی ایک منظر دیکھ کر رونے لگے، اس لیے روئے کہ علی نے دیکھا کہ کمبر سے پہلے عباس سر پہ جام آب رکھے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور چونکہ تیزی سے دوڑتے ہوئے حسین کی طرف آ رہے تھے تو پانی چھلک چھلک کر عباس کے کپڑوں پر گر رہا تھا۔ علی سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، علی ممبر چھوڑ کر نیچے آئے، عباس کو گلے سے لگا کر کہا، عباس آج بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، کل کیا ہوگا جب حسین کے بچے پانی مانگیں گے؟ آج تمہیں پرسہ دینا ہے، ام البنین کا پرسہ دینا ہے۔ بی بی ام البنین تمہیں سلام ہو، کیسا تحفہ تم نے حسین کے حوالے کیا، کیسا تحفہ تم نے علی کے حوالے کیا۔ مقتل کے ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں۔ نیزے سے پکڑتے تھے اور اچھال دیتے تھے ہوا میں، یہ ہے عباس کی طاقت۔ کبھی موقع ہوا تو بتاؤں گا کہ عباس کی جنگ کیا ہے، عباس کی طاقت کیا ہے۔ جنگ کی نہیں عباس نے، عباس راستے سے ہٹاتے ہوئے جا رہے تھے، راستہ بناتے ہوئے جا رہے تھے، نیزوں سے اچھالتے ہوئے جا رہے تھے۔ کوئی عباس کے سامنے آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ کہا کہ دریا پہ پہرا بٹھا دو، 10,000 افراد دریا کے قریب بٹھا دیے گئے۔ عباس کو دیکھ کر 10,000 نے راستہ چھوڑا۔ اتنا عباس نے اپنے نیزے سے لوگوں کو مارا ہے کہ عباس کی دہشت سے دریا سے راستہ بنا۔ عباس نے گھوڑا دریا میں داخل کیا، گھوڑے کے پاؤں تر ہوئے۔ عباس بڑے اطمینان کے ساتھ عباس نے چلو میں پانی لیا، فوج اشقیہ کی طرف دیکھا اور پانی واپس دریا میں ڈال دیا۔ بتایا کہ آج عباس کے قبضے میں دریا ہے، میری ماں فاطمہ زہرا کے مہر میں یہ دریا ہے، آج ہم نے دریا واپس لے لیا، دریا پہ ہمارا قبضہ ہے۔ گھوڑے سے کہا، گھوڑے نے انکار کیا، میں پانی نہیں پیوں گا، اس لیے کہ ذوالجناح پیاسا ہے، حسین کی سواری پیاسی ہے۔ وہ گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ عباس نے مشک کو دریا میں بھگویا، بہت وقت لگا، مشک کو گیلا ہونے میں وقت لگا، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عباس کے قریب آ جائے۔ مشک بھری، تسمے کو باندھا، مشک کو لٹکایا، عباس واپس چلے۔ جس راستے سے آئے تھے اس راستے سے واپس نہیں گئے، درختوں کے جھنڈ میں سے واپس گئے، جسے غازریہ کہا جاتا ہے۔ غازریہ کا راستہ وہ تھا کہ جو جلد از جلد خیمہ گاہ تک پہنچاتا تھا، بس یہاں سے جانا غضب ہو گیا۔ عباس اس راستے سے چلے، لوگوں کو بھگاتے ہوئے چلے، ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے، ایک شخص کود کے نیچے آیا، اس نے تلوار ماری، عباس کا دایاں شانہ کٹ کے زمین پر گرا، عباس کا دایاں شانہ کٹ کے زمین پر گرا۔ عباس نے پرواہ نہیں کی، عباس آگے بڑھتے رہے اور کہتے جاتے تھے، تم نے میرا دایاں شانہ کاٹ دیا، میں حسین کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا، میں حسین کی نصرت کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے شانے کٹ جائیں۔ آگے بڑھے، بائیں شانے پہ تلوار چلی، بایاں شانہ کٹ کے گرا، عباس بے بازو ہو گئے۔ عباس نے دانتوں سے مشک کو پکڑا۔ عباس کا ہدف صرف یہ ہے کہ مشک سکینہ تک پہنچ جائے، مشک بچوں تک پہنچ جائے۔ عباس کی آس بندھی ہوئی تھی، عباس نے سینے سے مشکیزے کو چھپایا ہوا تھا، دانتوں میں مشک کو تھاما ہوا تھا۔ ارے ایک سنسناتا ہوا تیر چلا، مشک کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے سے پار ہو گیا، مشک سے پانی بہا، عباس کی امید قطع ہو گئی، مشک سے پانی بہا، عباس کی امید قطع ہو گئی۔ اب گھوڑے سے کہا، مجھے خیمہ گاہ کی طرف نہیں، واپس دریا کی طرف لے چل، اب میں خیمے میں نہیں جاؤں گا، واپس دریا کی طرف جاؤں گا۔ گھوڑے نے کعبہ لیا، پلٹا، ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے گرز گھمایا، عباس کے سر پر گرز لگا، عباس کا سر شگافتہ ہوا، دست تو کٹ ہی چکے تھے، شانے تو کٹ ہی چکے تھے، سر بھی دو پارا ہو گیا۔ عباس زمین پر آ گئے، عباس زمین پر آ گئے، آتے ہی آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام۔ یہ نہیں کہا کہ میری مدد کرو۔ کیا تھک گئے ہو؟ میں آپ کے چہرے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا مجھے امام زمانہ ہمت عطا کرے کہ میں حق کے مصائب ادا کر سکوں۔ کہا، یہ نہیں کہا کہ آقا مدد کرو، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر عباس کا آخری سلام، آخری سلام۔ حسین نے جیسے ہی سنا، ایک بار کمر پکڑ کر کہا، عباس میرے کمر کی طاقت گئی، عباس اب
मुझ में ताकत नहीं है। कमर थामे हुए भाई की लाश के करीब पहुंच रहे थे, एक बार ठोकर लगी, नीचे मुड़ के देखा अब्बास का कटा हुआ शाना पड़ा हुआ था। हुसैन ने शाना उठाया, आगे बढ़े, दूसरा शाना कटा हुआ पड़ा था। अब्बास के दोनों शाने उठाए, हुसैन लाशे अब्बास पर पहुंचे, अब्बास के लाशे पर पहुंचे, देखा दम उखड़ रहा है, आखिरी आखिरी दम है। हुसैन ने कहा भैया हम आ गए, क्या सुन रहे हैं, खत्म कर दूं क्या अगर आपको थकन हो गई है बहुत? अब्बास के जिक्र पर थकना नहीं, भैया हम आ गए। अब्बास चाहते थे कि बुलंद हो जाए, बुलंद हो जाए, खड़े हो जाए हुसैन के इस्तकबाल के लिए। हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, जैसे हो लेटे रहो। अब्बास भैया हम आ गए। बार बार हुसैन कह रहे थे भैया अब्बास, भाई अब्बास, भैया अब्बास, बार बार कह रहे थे। और अब्बास एक ही लफ्ज कहते थे, आका हुसैन, मौला हुसैन, ऐ मेरे लजपाल हुसैन, ऐ मेरे करीम हुसैन, आपका शुक्रिया कि गुलाम के आप लाशों पर आ गए। हुसैन ने अब्बास का सर उठाया, अपने जानू पे रखा। एक बार अब्बास ने कहा आका मेरी आंख में तीर लगा हुआ है, दोनों आंखों में खून भरा हुआ है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अली अकबर के जिगर से बर्छी का फल खींचने वाले हुसैन ने अब्बास की आंख से तीर खींचा, अब्बास की आंखों का खून साफ किया। अब्बास ने रूए हुसैन की जियारत की, और जियारत करने के बाद हाँ थोड़ा सा हौसला कर लो, थोड़ा सा हौसला करो, अभी 2 जुमले सुन लेना फिर आखिरी जुमला कहूंगा। अब्बास ने हुसैन के रूए अनवर की जियारत की और कहा आका मुझे कुछ वसीयतें करना है। कहा बोलो अब्बास क्या कहना चाहते हो? कहा आका, आका मैं सकीना से वादा करके आया था कि पानी लेकर आऊंगा, बच्ची की आस बंधी हुई है, बच्ची दरे खैमा पर खड़ी हुई है, मैं सकीना से शर्मिंदा हूं, मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा। सुनेंगे जुमला? उलमाए मकातिल ने लिखा ये जो हुसैन ने कहा ना, ये जो अब्बास ने कहा मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, का अब्बास को हुसैन का इतना ख्याल था कि अब्बास ये समझ रहे थे कि मेरा आका लाशें उठा उठा कर थक चुका है, अब मेरा लाशा उठाने की जहमत ना करे, अब मेरा लाशा उठाने की जहमत ना करे। कहा मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा। कहा अब्बास और कोई बात है? कहा आका दूसरी वसीयत ये है कि ज़ैनुल आबिदीन से कहिएगा कि जब क़ुबूर शुहदा बनाएं और जब अब्बास की कब्र बना ले तो मेरी कब्र पर यह ना लिखा जाए कि ये अब्बास इब्ने अली की कब्र है, बल्कि ये लिखा जाए कि ये सक्काए सकीना की कब्र है, ये सक्काए सकीना की कब्र है। चले गए अब्बास, अब्बास का दम उखड़ गया, हुसैन ने अब्बास का अलम उठाया, अब्बास के शाने उठाए, हुसैन खैमे की तरफ चले। सकीना ने अलम आता हुआ देखा, बच्चों को जमा किया, बच्चों मेरा चचा आ रहा है, बच्चों मेरा चचा आ रहा है। एक बार सारे बच्चे जमा हो गए, अलम आता हुआ देखा, अलम हुसैन के हाथों में देखा, बच्चों ने हाथों से कूजे फेंक दिए, इसलिए कि चचा को नहीं देखा। चाहता तो यहीं पर मसाइल तमाम करता, लेकिन रिवायत सुन लेना, और रिवायत बड़ी मशहूर है। शहजादी जहरा एक जाकिर के ख्वाब में आई, फातिमा जहरा एक जाकिर के ख्वाब में आई, उसने रात को अब्बास के मसाइल पढ़े थे, जब तक मैं आखिरी जुमला ना कहूं ज़ियारत बरामद ना करना। उसने शब को अब्बास के मसाइल पढ़े, बहुत गिरिया हुआ। रात को बिन्ते रसूल ख्वाब में आई, उस जाकिर से कहा तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े? उसने कहा बीबी मैंने अब्बास के मसाइब पढ़े, अब्बास का खेमों से रुखसत पढ़ी। कहा नहीं तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। कहा मैंने अब्बास के शाने कटना पढ़ा। कहा नहीं तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। कहा मैंने अब्बास के सर पर गुर्ज लगना पढ़ा। कहा तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। कहा मैंने अब्बास का लाशा दरिया पे रखा होना पढ़ा। कहा नहीं तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। कहा बीबी फिर कौन से मसाइब हैं? कहा तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। अरे सुन, अब्बास की सबसे बड़ी मुसीबत यह है, खत्म हो गई तकरीर, कि जब भी कोई शहीद जमीन पर गिरता था अपने हाथों का सहारा लेकर, अरे अब्बास जब गिरा तो मुंह के बाहर कभी आवाज दे रहा था। क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, हम देखें कि किस तरह हटाते हो हमें तुम, किस हाकिम मुजाबिर से डराते हो हमें तुम। अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा, दलील है हमारा, दलील है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दलील है हमारा, दलील है हमारा। से अलमदार अलमदार अलमदार।
تو 8 محرم کے فضائل اور مصائب سن کے اب میں گھر جا رہا ہوں، مجلس ختم ہو گئی ہے۔ 8 محرم کی مناسبت سے ہمارے کچھ ریلیٹیوز بھی مجلس کا اہتمام کرواتے ہیں، تو شام کو جب میں جاؤں گا تو وہاں کی بھی ویڈیوز بناؤں گا۔ تو ابھی آج کی مجلس صبح والی تو میں کر رہا ہوں۔ تو یار آج کی مجلس کے فضائل اور مصائب تو میں سنایا تھا، لیکن ابھی جو اور باقی مجالس میں جانا تھا نا، اس کا سین مجھے لگ رہا ہے کہ رک جائے گا ایز بیکاز بارش ہو گئی ہے اسٹارٹ۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بارش کتنی زیادہ تیز ہو رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پروگرام کینسل ہو جائے گا۔ اگر گئے تو میں ولاگ کے کلپس ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ باقی فضائل اور مصائب کے تو آپ لوگ سن چکے ہو۔ تو یار بارش اس ٹائم اچھے والی آ رہی ہے،